آج کی اس ویڈیو میں آپ کو معدے کی گرمی یعنی کہ معدے کے اندر موجود ایسڈ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے السر کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ کو معدے میں جلن اور بے چینی کی وجوہات کے بارے میں آگاہ کروں گا، اور آخر میں ہم معدے کی تکلیف کے علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے۔ میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور لیپروسکوپک سرجن ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ معدہ انسانی جسم میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا کام غذا کو اسٹور کرنا اور اس کو آگے آنتوں میں بھیجنا ہے۔ معدہ اللہ کی قدرت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، کیونکہ ہمارے معدے میں ایک خاص قسم کا ایسڈ جسے HCl کہا جاتا ہے وہ بنتا ہے، اور یہ ایسڈ اتنا تیز ہوتا ہے کہ لوہے تک کو پگھلا سکتا ہے۔ اس ایسڈ کی تیزی کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ جلد پہ گر جائے تو جلد کو مکمل طور پہ جلا سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے معدے میں یہ ایسڈ معمولی مقدار میں نہیں ہوتا، بلکہ پورے دن میں معدے میں لگ بھگ 2 لیٹر یا اس سے بھی زیادہ ایسڈ بنتا ہے، اور اس ایسڈ کا کام معدے میں پہنچنے والی غذا کو ہضم کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جراثیم جو غذا کے اندر کھانے میں شامل ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ پروٹینز جو ہم غذا میں لیتے ہیں ان کا ہاضمے کا عمل بھی معدے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ہمارے معدے میں اتنا تیز ایسڈ اور اتنی زیادہ مقدار میں موجود ہے تو وہ ہمارے معدے کو کیوں نہیں گلاتا؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ معدے کو ایسڈ سے بچانے کے لیے اللہ نے معدے میں ہی ایک خاص قسم کی جھلی دی ہے جو معدے کے اندرونی حصے میں موجود ہوتی ہے، جسے ہم میوکوزل لائننگ کہتے ہیں، اور یہی جھلی معدے کو اس ایسڈ کی تیزی سے بچاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معدے کے دونوں طرف موجود ویلو اوپر معدے سے معدے کی نالی میں غذا کو جانے سے روکتے ہیں، اور جب تک کھانا مکمل طور پہ لیکوڈ یا قائم کی صورت میں نہیں آ جاتا تب تک اس کو نیچے آنتوں کی طرف جانے سے بھی روکتے ہیں۔ معدے کی بیماریوں کو سمجھنا اس تمام معلومات سے نہایت آسان ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر معدے کے اندر موجود جھلی کسی بھی وجہ سے معدے کی کسی بھی حصے سے ختم ہو جائے تو وہاں پہ السر بنتا ہے، جس سے ہم پیپٹک السر کہتے ہیں۔ اگر معدے کی نالی پہ موجود ویلو کام کرنا چھوڑ دے تو اس کے نتیجے میں کھانا واپس منہ میں آ سکتا ہے، جسے ہم گرڈ کہتے ہیں، اور اگر معدہ ایسڈ ہی بنانا چھوڑ دے تو اس کے نتیجے میں جسم میں مختلف تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور معدے میں گیس زیادہ بن سکتی ہے یا وٹامنز کی مریض میں کمی ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے کوئی بھی شخص مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ معدے کی گیس یا معدے کے پھولنے سے یا ڈکار کے آنے سے پریشان ہیں تو ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری وہ ویڈیو جو میں نے اس ٹاپک پہ پہلے ہی بنائی ہوئی ہے اس کو ضرور دیکھیں۔ معدے کے السر کے بارے میں بات کریں تو السر اصل میں ایک زخم کو کہا جاتا ہے، اور یہ زخم بہت سی بیماریوں اور بہت سی ادویات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جن کے باعث معدے کے اندر موجود جھلی کمزور ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ایسڈ معدے میں زخم پیدا کر سکتا ہے۔ اس زخم کی وجہ سے مریض میں کھانے کے بعد جلن اور تکلیف ہوتی ہے یا گرمائش محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس السر سے آہستہ آہستہ خون رستا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے مریض کو کالے پخانے آتے ہیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے، اور مریض میں کمزوری اور نقاہت نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے باعث مریضوں میں تلی ہوئی اشیاء اور مرچیں کھانے کے بعد تکلیف ہوتی ہے۔
اگر آپ میں خون کی کمی ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ غذا سے کیسے خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں تو ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری وہ ویڈیو جو اس ٹاپک پہ میں نے پہلے ہی بنائی ہوئی ہے اس کو ضرور دیکھیں۔ اسی السر میں ایک خاص قسم کا جراثیم بھی جسے ہم ایچ پائلوری کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ادویات کے باوجود السر کو صحیح نہیں ہونے دیتا۔ اس جراثیم کے لیے مخصوص ادویات ہوتی ہیں جن میں 2 اینٹی بائیوٹکس بھی شامل ہوتی ہیں۔ ان ادویات میں ٹیبلٹ کلیریتھرومائسن 250 ملی گرام دن میں 2 دفعہ، کیپسول اموکسیسلن 250 ملی گرام دن میں 2 دفعہ اور کیپسول ایسومیپرازول یا اومیپرازول 20 ملی گرام دن میں 2 دفعہ لینا ہوتا ہے۔ یہ تمام ادویات 14 دن لینا ہوتی ہیں، جس کے بعد کیپسول ایسومیپرازول 40 ملی گرام مزید 6 ہفتے تک تجویز کی جاتی ہے۔ ان ادویات کے بعد ہی معدے میں موجود السر مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کنڈیشن جسے ہم ایسڈ ریفلکس ڈیزیز کہتے ہیں، اس میں یہ ایسڈ معدے سے معدے کی نالی میں آ جاتا ہے اور یہ ایسڈ معدے کی نالی میں تیزابیت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معدے کی نالی میں یہ جھلی جو تیزابیت سے بچاتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی، اور اسی لیے مریض کے معدے کی نالی میں تیزابیت کا احساس ہوتا ہے۔ اس طرح کی تکلیف عموماً مریضوں کو رات میں زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے مریضوں کی نیند میں خلل آ سکتا ہے اور بے چینی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ جلن اور تکلیف زیادہ عرصے رہے تو اس کی وجہ سے معدے کی نالی میں تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں جن کی وجہ سے کینسر تک ہو سکتا ہے۔ اس تکلیف کے لیے آپ ٹیبلٹ آئٹوپرائڈ 150 ملی گرام دن میں 1 دفعہ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ معدے کے مختلف سیرپ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی بیماری کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ معدے کے السر اور جلن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 032123636111۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال، اللہ حافظ۔